نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کچھ دنوں سے معاملہ چل رہا ہے میرے محسن میرے استاد حضرت اقدس مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم، اور ان کے اپوزٹ، ان کے خلاف پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے اور باتیں بھی کر رہے ہیں لوگ، الزامات بھی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، معاملہ تھا گھر کا، یعنی تبلیغ جماعت ایک گھر تھی، ایک طرف ریونڈ کی شورا والے حضرات تھے اور دوسری طرف مولانا طارق جمیل صاحب تھے۔ اس وقت یہ کنڈیشن تھی، اور ایک گھر کا معاملہ گھر میں ہی رہتا تو بہتر تھا، لیکن اتنا آگے پھیلا کہ مولانا کی گاڑی کو روکنا پڑ گیا، مولانا کو گھر میں روکنا پڑ گیا کہ آپ نہ آئیں، اور یہاں تک کہ نچلی سطح تک الزامات کی بات آ گئی، اور یہ بھی آ گیا کہ اصولوں کو نہیں مانتا، شورا کو وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں بہت سی چل گئی، حالانکہ اس جگہ پر یہ نیچے نہیں آنی چاہیے تھی۔ کیوں نہیں آنی چاہیے تھی؟ کہ مولانا طارق جمیل صاحب اثاثہ ہیں، صرف تبلیغ جماعت کا اثاثہ نہیں ہے، پاکستان کا اثاثہ ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پوری دنیا کے ٹاپ کے 50 بندوں میں، پوری دنیا کے 500 بندوں میں مولانا طارق جمیل صاحب کا نام ہے، ٹاپ کے مشہور دنیا کے، پوری دنیا کے 100 مشہور شخصیات، اس میں کافر بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اس میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کا نام ہے۔ پوری دنیا کے 50 سب سے زیادہ ویلیویبل مشہور لوگ، ان میں بھی مولانا طارق جمیل صاحب کا نام ہے۔ لوگ دنیا قدر کرتی ہے صاحب صفات کے، چاہے وہ کافر ہو وہ بھی قدر کرتا ہے، یاد رکھیے گا، اگرچہ مخالف ہوتا ہے اندرونی طور پر۔ کافر مسلمان کا، مثلا مودی مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے، لیکن مودی کی کابینہ میں مسلمان ہیں، مودی کے دفتر میں مسلمان موجود ہیں، مودی کے اپنے جو عملے ہے سیکورٹی پر مامور، ان میں بھی مسلمان موجود ہیں۔ تو اسی طرح مودی کے جہاز میں جو عملہ ہوتا ہے اس میں بھی مسلمان موجود ہیں، یعنی ٹاپ کا دشمن مسلمانوں کا، جس کی پہچان ہی ہندو کے اینڈ پر ہے اور مسلمانوں کی دشمنی پہ انتہا پر ہے، اس میں بھی مسلمان موجود ہے۔ تو مسلمان ہونا یا کافر ہونا، یا یہ ایک الگ بات میں کر رہا ہوں، تو دنیا قدر کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک اور یہاں ضمن میں مثال سناتا چلوں۔ عبدالستار ایدھی صاحب مرحوم دنیا میں جب تھے، پاکستان میں تھے، پاکستانی تھے، یاد رکھیے گا، ہمارے لوگ اتنی قدر نہیں کرتے، شاید آپ کو، چونکہ نظریات سے اختلاف تھا، عقائد سے اختلاف تھا، ہمیں اختلاف تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، جس وقت وہ فوت ہوئے تھے، میرا اس کے بعد دبئی کا بھی سفر تھا، میرا اس کے بعد افریقہ کا بھی سفر تھا، میرا اس کے بعد کئی ملکوں کا بھی سفر تھا۔ میں نے ایک غیر مسلم کے جہاز میں یہ اعلان سنا کہ ہم فنڈ قائم کر رہے ہیں، فنڈ وہ کر رہے ہیں کہ عبدالستار ایدھی کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ غیر مسلم جہاز، غیر مسلم کمپنی یہ کر رہی ہے۔ کیوں؟ پوری دنیا کی سب سے بڑی، اختلاف کر سکتے ہیں آپ اس کے نظریات سے، اس کے عقائد سے، اس کی سوچ سے، اس کے افکار سے، اس کی سمجھ سے، لیکن یاد رکھیے گا کہ دنیا تسلیم کرتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی NGO بنا کر گیا ہے وہ شخص، جس کے جہاز اپنے، جس کا ہیلی کاپٹر اپنا، جس کی سب سے زیادہ گاڑیاں دنیا میں اپنی ہیں، NGOs کے تحت چلنے والی ایدھی فاؤنڈیشن کی۔ تو دنیا قدر کرتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، دنیا کے ٹاپ کے پسندیدہ، جو ٹاپ کے مشہور پاپولر، ان میں سے پاکستان میں سے کون گئے معلوم ہے آپ کو؟ ان میں مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہیں جو میرے استاد ہیں، حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب بھی ہیں جو میرے استاد ہیں۔ تو دنیا قدر کرتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل چھوٹے چھوٹے لوگوں سے حل کروانا، یہ گھر کا مسئلہ تھا، یہ بگاڑ دیا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شورا کو اس سطح تک نہیں پہنچانا چاہیے تھا اس مسئلے کو۔ گھر کا مسئلہ تھا، بڑا آدمی ہے، بڑے آدمی کے لوگ قدر کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں ہے، انزل الناس علی منازل، کہ لوگوں کو ان کی منزلوں پر رکھو، لوگوں ان کے درجے پر رکھو، لوگوں کو مقام پر رکھو۔ میرے نبی کھڑے ہو کر استقبال کیا، حالانکہ کافر ہے۔ میرے نبی نے تعریف کی، حالانکہ کافر ہے۔ تو میں صرف اشارہ کرتے جاؤں گا۔ تو میرے عزیزو، اس نوبت تک یہ لے جانا اور اس کو بحث بنا لینا غلط تھا، اور اب بھی حل اس کا یہی ہے، جس کا جو مرتبہ ہے اسی کو دیں، جس کا مقام ہے، جس کا مستحق اسی کو دیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے سے اس کو ذلیل نہ کروائیں،
یہ مقام یار یہ کتنی اعزاز فخر کی بات ہے، پورے پاکستان کے اکابر موجود ہوں اور مکہ مکرمہ سے بیت اللہ کا امام پاکستان میں ہے، حکومت پاکستان کی درخواست پر ہے، وزیر مذہبی وفاقی وزیر موجود ہو مذہبی امور کا، پاکستان کی حکومت کے ٹاپ کے بیوروکریٹ موجود ہوں، پورے پاکستان کے اکابر موجود ہوں، جس میں مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عبدالشکور ترمذی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میرے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام متقی عثمانی صاحب موجود ہیں، حضرت مولانا حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں، یعنی ٹاپ کی لیڈرشپ ہماری موجود ہے، اپنی بھی غیروں کی بھی، لیکن جو اس کے سامنے بیان کرنے کی جرت کسی کو نہیں ہوئی۔ میں تنقیص نہیں کر رہا، میں نقص نہیں نکال رہا، میں عیب نہیں نکال رہا، میں کہہ رہا ہوں جس کی قدر کا مستحق ہے اس کو وہ حق دیں، جس شان کا وہ مستحق ہو اس کو شان کو دیں، اس طرح ڈیگریڈ نہ کروائیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھ کر مولانا تاج میر سب پر نعوذ باللہ من ذالک گفتگو کر رہے ہیں خلاف ان کے۔ یار کیا پدی کا شوربہ۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، مجھے کسی نے دکھایا، اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، یاد رکھیے گا۔ مولانا تاج میر صاحب پر سب سے بڑا الزام کیا ہے؟ شیعوں کا حمایتی ہے، شیعوں کے حمایت کی وجہ سے اس کا فائدہ سنیں، میں شیعہ تھا، مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اور اس طرح میں آپ کو ایک اور مثال سنوں اس سے پہلے، شہنشاہ نقوی شیعوں کا چہرہ ہے، ترجمان ہے شیعوں کا، وہ ہے اس کو کیا کہہ دیں، جس طرح ہمارے مولانا تاج میر صاحب ہیں، یا ہمارے حضرت مولانا استاد محترم شیخ الاسلام صاحب ہیں، یا ہمارے حضرت مولانا حنیف جالندری صاحب ہیں، جس طرح ہمارے اس طرح شیعوں کے شہنشاہ نقوی ہے۔ شہنشاہ نقوی اپنے امام بارگاہ میں، اپنے مجمع میں 15,000 کے قریب مجمع ہے، اپنی مجلس، شیعوں کی مجلس میں، محرم کی مجلس میں کہہ رہے تم نوجوانوں میں سے کوئی ایک نوجوان کھڑا ہو جائے جس کے موبائل میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان نہ ہو، کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی ایک بھی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ اس ٹکر کے آدمی کہ آپ عیب نکالتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ بچے کون سے ہیں؟ اللہ نے مجھے ہدایت دی مولانا طارق جمیل صاحب کے ذریعے سے، میں نے شیعت چھوڑی، میری وجہ سے جن لوگوں کو ہدایت ملی۔ مجھے ایک عرصہ تک ایک جنون چڑھا تھا کہ لوگوں کے بچوں کو مدرسوں میں داخل کروائیں، دارالعلوم کراچی میں داخل کروائے، تقریباً یوں سمجھے سینکڑوں ذریعہ بن گئے، میری ہدایت کا ذریعہ بنے مولانا طارق جمیل صاحب، اور میری وجہ سے اشرف المدارس میں جو میری وجہ سے اللہ نے جن کو قبول کیا، یعنی بلا واسطہ اصل ذریعہ تو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، اشرف المدارس میں داخل کروایا، دارالعلوم کراچی میں داخل کروایا، اور اسی طرح برمی کالونی میں مدرسہ ہے مہدی عثمان بن عفان، اس میں داخل کروائے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے مدرسوں میں داخل کروائے، اسی طرح جامعہ فاروقیہ میں داخل کروایا۔ تو ان میں سے ایک بچہ میں نے دیکھا، چھوٹا سا بچہ، اب تو عمر بڑی ہے، وہ مولانا طارق جمیل صاحب کا، جس کو میرے ہاتھوں سے توفیق ملی، وہ مدرسے میں داخل ہوا، فارغ ہوا، وہ مسجد کا امام ہے، وہ مولانا طارق جمیل صاحب پر گفتگو کر رہا ہے۔ یا للجب، یا للجب، کیا پدی کا شوربہ، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، کہاں مولانا طارق جمیل صاحب جس نے زندگی کھپائی، جس کو دنیا سلوٹ کرتی ہے، جس کو دنیا سلام کرتی ہے، جس کو دنیا دیکھنے کے لیے دروازے توڑ دیتی ہے، جس کو دنیا جھلک دیکھنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا قربانیاں دیتی ہے، اس پر ایک معمولی بچونگڑا سا بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہے اس کے بارے میں۔ او بھائی قدر کریں اس شخصیت کی، اس ہستی کی، دنیا قدر کرتی ہے۔ آپ ہیں اور میں ہوں۔ سنیے، ساجد نقوی کہہ رہا ہے، اسکردو میں گیا، وہاں میرا بیان ہوا، ہمارے ساتھ انٹرنیشنل ختم نبوت کی قیادت موجود تھی، جہاں میری مسجد کا بیان تھا، جہاں جلسہ تھا، ہمیں کہا گیا کہ یہاں اہل سنت والجماعت کے صرف 5% ہیں۔ اسکردو کی بات کر رہا ہوں، جائیے آج جا کر پوچھ لیجئے، ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف چائنا ہے، درمیان میں یہ پٹی ہے اسکردو کی، یہ پاکستان کا حصہ ہے، وہاں ایئرپورٹ کے قریب علاقہ ہے۔ بیان ہوا، انہوں نے کان میں کہا 5% اہل سنت ہیں، اور ہم کمپرومائز کر کے چل رہے ہیں شیعوں کے ساتھ، اکثریت 95% شیعوں کی ہے، اس لیے کسی کا ذکر نہیں کرنا، کسی پر رد نہیں کرنا، تو عیب نہیں نکالنا، کسی کے بارے میں کوئی کلمہ نہیں کہنا۔ میں نے کہا میری تو عادت ہی نہیں ہے، اور ہمارے شاید پوری قیادت کی بھی عادت نہیں ہے۔ سنیے، یہ 95% کیسے ہوئے؟ فیصل آباد میں
ایک نجی مجلس میں، اپنی مجلس میں ساجد نقوی کہتا ہے، اس نے کہا لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو نے کیا محنت کی اپنے مسلک کے لیے، کیا احسان کیے، کیا محنت کی، کیا نتیجہ ہے؟ کہنے لگے میں زیادہ نہیں بتانا چاہتا، نہ بتانے کی بات ہے، میں تمہیں ایک نتیجہ بتاتا ہوں۔ کہ میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوا تھا، ساجد نقوی بتا رہا ہے، ڈھونڈیے آپ اس کو، یہ بیان مل جائے گا آپ کو۔ ساجد نقوی بتا رہا ہے، کہہ رہے گلگت کے نوجوان ہیں، بے یار و مددگار تھے، غریب تھے، فیسیں ادا نہیں کر سکتے تھے، پڑھائی جاری نہیں کر سکتے، اسلام آباد پہنچے، میرے ذریعے میرے تک پہنچے، مجھے بتایا گیا یہ غریب ہیں، میں نے ان کو کہا تمہیں ڈپلومہ کرواؤں گا، تمہاری تعلیم جاری کرواؤں گا، تمہیں کھانے پینے کی ٹینشن فری کر دوں گا، اور ڈپلومہ کروانے کے بعد تمہاری ڈیوٹی کروا دوں گا، تمہیں نوکری پر لگوا دوں گا، تم دو ہو، پھر تم نے دونوں نے ہر اپنی جگہ پر دو دو بندوں کو پڑھانا بھی ہے، نوکری بھی دلوانا ہے۔ کہنے کا یہ سلسلہ میں اتنے سال سے چلا رہا ہوں، وہ جو 95% اس کردو میں ہے اس کی یہ محنت ہے۔ کیا آپ کے پاس اس میں ٹکر کا کوئی بندہ ہے مولانا تاج میر صاحب کے علاوہ؟ کوئی اتنی محنت کر رہا ہے مولانا تاج میر؟ جائیے اس گلگت کے اس امام بارگاہ میں جہاں مولانا گئے ہیں، میں گیا ہوں الحمدللہ، اس کے قریب ہمارا جلسہ تھا، وہاں بیان کر کے آیا ہوں، شاید نیٹ پر بیان مل جائے گا۔ درخواستی میڈیا تھا تو اس میں درخواستی میڈیا والے حضرات ساتھ تھے، انہوں نے یہ بیان ریکارڈ کیا تھا میرا، یہ گلگت میں، اس کردو سے واپس ہم گلگت آئے تھے، اس کا نتیجہ میں دیکھ کر آیا ہوں جہاں مولانا بیان کر کے آئے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، الزامات آپ لاکھ لگاتے ہیں، جو سب سے وزنی الزام ہے کہ شیعوں کا حمایتی ہے، شیعوں کے۔ دیکھیں میرے عزیزو، آپ کو کہاں سے ملتے ہیں لوگ؟ نفری بڑھ کر کہاں، دیوبندی کہاں سے بڑھ رہے ہیں؟ یا تو بریلوی بڑھ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں، اور یا وہ شیعہ آ رہے ہیں۔ میں خود آپ کی مثال سامنے بیٹھا ہوں، میرے ذریعے سے سینکڑوں لوگ ہیں اللہ کے کرم سے، آپ کی مثال سامنے۔ تو شیعوں کے لیے اگر یہ نرمی نہ کرتے، شیعوں کے ساتھ تعلقات نہ رکھتے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے منافقین کو نکالا ہے، کیا ان کو قتل کیا؟ نعوذ باللہ۔ کیا ان کو نکالا؟ ان کو نعوذ باللہ۔ کیا ان کے خلاف سختی کی؟ منافقین کا سردار میرے نبی لعاب مبارک، پاک لعاب، جنت بھی جس کا قیمت نہ ہو سکے، وہ پاک لعاب مبارک، وہ اس منافقین کے سردار کو وہ کر رہے ہیں۔ اور پھر نبی اپنا جنت سے بھی زیادہ مہنگی قمیض اتار کر اس عبداللہ بن ابی کو پہنا رہے ہیں، اور میں نبی کا، نبیوں کا سردار ہے۔ حضرت فاروق اعظم تو دامن پکڑ لیں، پھر بھی آپ جنازہ پڑھا رہے ہیں، کس کا؟ منافقین کا سردار کا۔ تو الزام لگانا بہت آسان ہے، جواب دینا بہت مشکل ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے بٹھا کر اس ہستی کے خلاف الزام لگا رہے۔ میرا عزیزو، یہ گھر کا معاملہ تھا، گھر میں رہنے دیں، ابھی بھی اس کو نہ ایشو کریں حل، اس کو سمجھائیں، ان کو جو حضرات شورا کے بڑے ہیں۔ یعنی میرا مرتبہ نہیں ہے میں ان کے خلاف بات کروں، میری ٹکر کے نہیں ہے، میں تو ان کے بچوں کا بچہ، میری کیا حیثیت، میری کیا وہ ہو، میرا کیا مقام؟ بڑے ہیں، ان کو بڑوں کو چاہیے بڑا ظرف کریں، بڑے دروازے کھولیں، بڑے گیٹ بنائیں۔ بڑا بننے کے لیے گیٹ بڑے رکھنے پڑتے ہیں، ظرف بڑا بنانا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا گاڑیاں کھڑی کر دو، گاڑی نہ آنے دو مولانا تاج میر صاحب کی، ایسا نہیں ہوتا، بڑے ایسے نہیں کرتے، نام نہ لو، کوئی کسی کا نام نہ لے، کاٹا لگا دیا ہے۔ ایسا نہیں کرتے کہ کھڈے گود دو، گاڑی نہ کر سکے، پل توڑ دو، گاڑی گزر نہ سکے، بیان نہ دو اس کو، کوئی کسی تک آواز، کیا آواز روک سکتے ہیں کسی کی؟ جس کی آواز اللہ پہنچانا چاہے، کون؟ ہر روز ان کا بیان ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسی کو سنا جا رہا ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسی سے محبت کی جا رہی ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ پہچان اسی کی ہے، پوری دنیا میں سب سے پاپولر لوگ چند میں سے ایک مولانا تاج میر صاحب ہیں۔ ایسے کو تو آپ کو سروں پر بٹھانا چاہیے تھا، آپ کو تو اعزاز دینا چاہیے تھا۔ غیر مسلم عبدالستار ایدھی صاحب کے لیے وہ کر رہے ہیں، تو آپ کا تو اپنا گھر کا ہے، جس نے زندگی گزار دی، لڑکن، بچپن، جوانی، بڑھاپے تک آ گیا، اور آخر میں آ کر اس کے ساتھ بچے بٹھا کر ان کے سامنے وہ کر رہے ہیں مختلف الزامات۔ تو پہلا الزام شیعوں کا حمایتی ہے۔ میرے عزیزو، کوئی ایک دیوبندی بتا دو جو ان کی وجہ سے شیعہ ہو گیا ہو، میں آپ کو سینکڑوں بتا سکوں ان کی وجہ سے شیعت سے چھوڑ کر اس طرف اہل سنت والجماعت میں شامل ہوئے ہیں۔
تو یہ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ شیعوں کے ساتھ کون نہیں ملتا؟ ہمارے قائد ملت اسلامیہ، اس میں کوئی شک نہیں، میں عیب نہیں نکال رہا، میں کہ نقص نہیں نکال رہا، ایسا ہونا چاہیے تھے، بہت ماحول وہ ہو کر لیا ہم نے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ساجد نقی کے ساتھ نہیں بیٹھتے یار، چھوڑو اس بات کو۔ اور میں آپ کو ٹیکنیکل بات بتاؤں، پاکستان کی بیوروکریسی، آپ کو معلوم ہے پورے پاکستان میں آئی جی کتنے ہیں؟ نہیں معلوم۔ آپ کو معلوم ہے پورے پاکستان میں ڈی آئی جی کتنے ہیں؟ نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے پورے پاکستان میں ایس ایس پی کتنے ہیں؟ نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے پورے پاکستان میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر؟ نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے پورے پاکستان کے ٹاپ کے بیوروکریسی کی تعداد کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ 70 سے 90% ٹاپ کی بیوروکریسی کے لوگ شیعہ ہیں۔ ایسے میں آپ نے کیا خدمت کی ہے؟ جو ایک ہی بندہ ان شیعت کو ادھر نکال رہا ہے، اس کو بھی آپ ڈیگریڈ کریں گے، اس کو ذلیل کریں گے، اس کو شرمندہ کریں گے، اسی کے عیب کیڑے نکالیں گے۔ جے ڈی سی کی ٹکر کوئی ہے میرے پاس اور آپ کے پاس؟ جے ڈی سی کی ٹکر میرے اہل سنت والجماعت اس کو چندہ دیتے ہیں، وہ میرے لوگ لائن پہ بھی لگتے ہیں اس کے پاس۔ اس کی ٹکر کا کوئی ہے جے ڈی سی کی ٹکر کا؟ یا ان کی ٹکر کا کوئی ہے جو اتنا محنت کر رہا ہو؟ ایک ہی مولانا طارق جمیل صاحب نے، جس نے این جی اوز بھی بنائی ہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، کاروباری ادارے بھی بنا رہے، لوگوں کی مدد کر رہا ہے، بہت سارے ادارے بھی بنا رہے تھے لوگوں کو کھینچے، بہت ساری مساجد بنا رہے تاکہ لوگوں کو کھینچے، بہت سارے مدرسے بنا رہے تاکہ لوگوں کو داخلہ ملے۔ تو میرا دیدو، وہ یہ تو محسن تھا آپ کا، کیوں اس کو کنارے لگا رہے ہو؟ کیوں اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو؟ شیعوں کا حمایتی، میرے نبی نے کافروں کو دعوت نہیں دی، مسجد نبوی میں نہیں کھانے کھلائے، میرے نبی کافروں کے ساتھ نہیں بیٹھے۔ جس نے زہر دیا کون تھی؟ یہ دیوبندی تھی نعوذ باللہ من ذالک، مسلمان تھی نعوذ باللہ۔ زینب یہودیہ زہر دیا تھا، میرے نبی کھانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، کھانا کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کو نہیں معلوم صحابی فوت ہوئے، اس میں شہید ہوئے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری میں بہت زیادہ بخار تھا، ہم سے دگنا تگنا، جو آخری دنوں میں اسی زہر کا اثر نہیں تھا۔ تو خیر بات لمبی ہو جاتی، میں واپس آتا ہوں۔ تو میرا عزیزو، اللہ کی رضا کے لیے عیب نکالنا بہت آسان ہے، کام کرنا بہت مشکل ہے۔ کیا ثاقب رضا مصطفی جیسی ٹکر کا کوئی بندہ ہے آپ کے پاس؟ دیوبندی کے پاس مولانا طارق جمیل صاحب کو ہٹا دو، کوئی ہے ان ٹکر کا آپ کے پاس جو اتنا محنت کر رہا ہو؟ کوئی ہے اس ٹکر کا جیسے طاہر القادری صاحب محنت کر رہے ہیں؟ کیوں ہے اس ٹکر کا جیسے شہنشاہ نقی اور ساجد نقی محنت کر رہے ہیں؟ اگر ان کو ہٹا دو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس اور میرے پاس، ہماری جھولیاں خالی ہیں۔ وہ یاد کرو، پورے پاکستان کے اکابر، پوری قیادت، میں یہ نہیں کہہ رہا عربی نہیں آتی تھی کسی کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس ٹکر کے نہیں تھے، لیکن اعزاز کس کو ملا؟ پورے پاکستان کے اکابر بڑے بڑے موجود ہیں۔ شیخ عبد الرحمن سدیس کے ٹکر کی عربی چاہیے تھی تو مولانا طارق جمیل صاحب کو کھڑا کیا تھا اسلام آباد میں، کیوں ضرورت پڑی تھی؟ آج بھی میں دعوت دیتا ہوں، جائیے آپ دنیا گھومیے، آدھی دنیا سے زیادہ گھوما ہوں، مشرق بعید کے ممالک دیکھے ہیں، افریقن کے ممالک دیکھے ہیں، پورے خلیجی ممالک کو دیکھا ہوا ہے، بہت دنیا گھومی ہوئی ہے۔ جتنا قدر، جتنا پہچان اس شخصیت کی ہے، قدر کریں ہمارے پاکستان کی، ہمارے لیے تو اعزاز ہے، یہ تو ہمارا فخر ہے، ہمارا سرمایہ، آپ اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے تو پاکستان کی پہچان ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی مشہوری ہے۔ میں ایل ایل بی کر رہا تھا تو ریفرنس بکس جب مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ایک بکس تھی، اس میں ایک قانون دان یورپ کا گزرا ہے، مارگولویتھ ریفرنس بکس میں، مجھے پتہ نہیں کون سا پیپر تھا، کون سی کتاب تھی، آپ بھول گیا۔ میں ایل ایل بی وکالت سے پہلے بات ہے جب ایل ایل بی وکالت کر رہا تھا، یعنی ایل ایل بی کر رہا تھا۔ مارگولویتھ ایک دفعہ پریس کانفرنس کرتا ہے، یورپ کا سب سے بڑا وکیل، اس نے کہا میں اسلام کو حق سمجھتا ہوں، تو کسی صحافی نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، اسلام کو حق سمجھتا ہے، سٹھیا گیا ہے، تو پاگل ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، میں سٹھیا نہیں گیا، نہ پاگل ہو گیا، نہ دماغ خراب ہو گیا، اسلام کو حق سمجھتا ہوں اس لیے کہ غزالی جیسی ہستی مسلمان تھی، غزالی جیسی ہستی مسلمان تھی۔ میں سمجھتا ہوں آج لوگ کہتے ہیں اسلام حق پر ہے کہ اس لیے طارق جمیل صاحب جیسے مسلمان ہیں۔ یہ لوگ جائیے دنیا میں گھومیے، پتہ کیجئے، ان کنویں کے مینڈکوں کو بٹھا دیا مولانا طارق جمیل صاحب کے پیچھے، جو کل کے بچے ہیں، جو انہی کے لگائے ہوئے کے ذریعے سے اس لائن میں ہے، 4 حرف پڑھ لیے، 4 لفظ پڑھ لیے اور اپنے آپ کے ساتھ مولانا مفتی لگا کے مولانا طارق جمیل صاحب پر وہ کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، وہ چمگاڈر ہے نا، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو میں عیب نہیں کر رہا، میں وہ نہیں کر رہا،
مثال ویسے سمجھانے کے لیے کروں، جب سورج طلوع ہوتے تو ٹانگیں کھڑی کر دیتا ہے، کہ آسمان گر پڑے گا، میں ٹانگوں سے روک رہا ہوں. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے بلونگڑے بیٹھے ہوئے ہیں بچے بیچارے، کل کے مفتی بنے ہوئے ہیں، کل کے مولانا بنے ہوئے ہیں، یہ مولانا تاج میر سب پر گفتگو کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یا للعجب ان ھذا لشیء عجاب، لشیء عجیب لیس بعجیب بل عجاب. تو میرے عزیزو، مولانا تاج میر صاحب تو اثاثہ ہیں، وہ بھائی قدر کریں اس کی، قدر کریں اس کی. فرانس کے اس نے نہیں کہا تھا پرائم منسٹر کہ تم بہت قیمتی ہو، آئیے لیٹس ایگری ٹو ڈس ایگری. ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہمارا اتفاق نہیں، ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں، پھر بھی اکٹھے رہتے ہیں. کافر کی یہ سوچ ہے، اور مسلمان کیا کر رہا ہے؟ اس ٹکر کا مسلمان ہے ہمارے پاس، اس ٹکر کا دیوبندی ہے ہمارے پاس، اس ٹکر کا عالم ہے ہمارے پاس، اس ٹکر کا متقی ہے ہمارے پاس. اس لیے یہ حسد ہے، میں کہا کرتا ہوں یہ حسد ہے، یہ بغض ہے. میں مسجد میں بیٹھ کر قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، میں اللہ کی رضا کے لیے بات کر رہا ہوں کئی دنوں سے مولانا تاج میر صاحب کے حق میں. یہ نہیں کہ نعوذ باللہ تبلیغ جماعت کے خلاف ہوں، میں اس کو خود پیداوار ہوں، یا شورا کے خلاف ہوں، میری کیا حیثیت شورا کے آگے. لیکن شورا غلط کر رہی ہے. نیچے بلونگڑے بیٹھ کر مولانا تاج میر صاحب پر وہ چار لفظ سیکھ رہے جنہوں نے مفتی کا لہکہ حساب کے لگا لیے، اور وہ گفتگو کر رہے ہیں مولانا تاج میر صاحب پر. یہ غلط کر رہے ہیں، شورا والے غلط کر رہے ہیں، یہ گاڑیاں روکنا غلط کر رہے ہیں، بستر اٹھانا غلط کر رہے ہیں، یہ نیچے بلونگڑے یہ غلط کر رہے ہیں. یہ دکھ ہے، اس پر میں بات کر رہا ہوں. ورنہ ریونٹ کی شورا کی کون مخالفت کر رہے تھے؟ وہ ہمارے اکابر، وہ سر کے تاج ہیں، لیکن وہ غلط کر رہے ہیں. آپ اختلاف کر سکتے ہیں، انبیاء کے درمیان اختلاف ہے، جائز ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جنتی لوگ، وہ کل وعد اللہ الحسنی، سارے جنتی ہیں، آپس میں اختلاف ہے، جائز ہے. فقہا متبعین، سب سے زیادہ سنت کی اتباع کرنے والے، آپس میں اختلاف ہے، وہ جائز ہے، مخالفت نہ جائز ہے. ہم اختلاف کر رہے ہیں. جو بلونگڑے بیٹھے ہوئے نا چھوٹے چھوٹے بچے، کل کے لہکے صاحب کے لگ گئے، مولانا مولوی حافظ قاری مفتی، یہ جو مولانا تاج میر سے بات کر رہے ہیں، وہ بغض نکال رہے ہیں، وہ مخالفت کر رہے ہیں، وہ دشمنی نکال رہے ہیں. تو مولانا تاج میر صاحب پر سب سے بڑا الزام شیعت کا ہے. تو میں آپ کو تھوڑے سے فوائد بتا چکا ہوں، مجھے امید ہے آپ آئندہ کے لیے وہ کریں گے. میں بہت ساری میٹنگوں میں رہا ہوں، بین المذاہب والمسالک کی میٹنگوں میں رہا ہوں، کراچی کی سطح پر، صوبے کی سطح پر، پاکستان کی سطح پر. ایک دفعہ میٹنگ میں تھے ہم فیصل آباد میں، اسی طرح اسلام آباد میں. میں نے ایک بات رکھی، میں نے کہا ہمارے حضرات جتنی محنت کرتے ہیں، پمفلیٹ چھپواتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، دھرنے دیتے ہیں، یا پیسہ بہاتے ہیں، یہی پیسہ اکٹھا کر کے 5 سال کے لیے پیسے کو روک دیں، اور بڑے بڑے دماغ دیکھیں. کالج یونیورسٹیوں والے ہمارے مدارس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کالج یونیورسٹیوں والے دماغ سارے اکٹھے ہو جائیں، ہمارے مدارس مقابلے میں 5% بھی اتنا محنتی نہیں ہوتے، اتنا قابل ذہین فتین نہیں ہوتے، اتنا لائق نہیں ہوتے جتنا ہمارے مدارس میں بڑے بڑے دماغ ہیں. میرے پاس دونوں تعلیمیں ہیں، تو اس لیے مدارس کا پتہ ہے. جو مدارس کے پاس دماغ ہیں، اگر ان کو استعمال کیا جائے تو چھولے بیچتے ہیں یہ سیاست کرنے والے. سیاست کرنے والوں کو ہوا بھی نہیں لگے، لیکن چونکہ ٹکر کا کوئی بندہ نہیں ہے اور ہماری سوچ نہیں ہے. تو میں نے بات کی، وہاں اجلاس ہو رہا تھا ہمارے اکابر کا. میں نے کہا بھی یہ سارے پیسے روک کر، یہ فنڈ اکٹھا کر کے بڑے بڑے دماغ ہمارے کالج سے نکالیں، مدارس سے نکالیں، اور ان کو CSS کروائیں، ان کو PSC کروائیں، ان کو مقابلے کا امتحان دلوائیں، ان کو عدالتوں میں ڈالیں، ان کو آرمی میں ڈالیں، ان کو انتظامی عہدوں میں ڈالیں، اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ان کو وکلاء بنائیں، ان کو ڈھونڈ میں ڈالیں. 5 سال کرے انقلاب آ جائے گا. اور اگر یہ 20 سال تک کرے تو کوئی ٹکر کا کوئی بندہ نہیں ہوگا. اب تو آپ کے پاس کوئی ہے نہیں. اب پورے پاکستان کے، میں آپ کو صرف کمشنر بتا سکتا ہوں، 90% کمشنر شیعہ ہے. تو آپ کی کیا ہمت کرے گا؟ اسی طرح آپ کو معلوم ہی نہیں کتنے پورے پاکستان میں SSP ہیں. ٹاپ کے بیوروکریٹ کتنے آپ کو معلوم نہیں. میں آپ کو وہ تعداد بتا سکتا ہوں. اکثریت انہی لوگوں کی ہے میرے عزیزو. وہ بھائی تبصرے کر رہے ہو، وہی بندہ جو ان کو ادھر لا رہا ہے، ان کے خلاف پڑ گئے ہو، پیچھے پڑ گئے ہو، گفتگو کر رہے ہو. شیعوں کا حمایتی ہے تو اس کے فوائد دیکھ لیجئے. تو میرے عزیزو، اللہ کی رضا کے لیے تو الزامی جواب بہت ہے، میں نہیں دینا چاہتا. جواد نقوی جو شیعہ ہے، اس کے ساتھ کون کون بیٹھتا ہے ہر سال؟ ساجد نقوی شیعہ ہے، اس کے ساتھ کون کون بیٹھتا ہے؟
شہنشاہ نقوی کے ساتھ صرف مولانا تاج الدین صاحب ملتے ہیں کیا؟ کوئی اور نہیں ملتا؟ میں اس طرف الزامی جواب نہیں دینا چاہتا، میں الزامی جواب نہیں کہتا ہوں کہ اس صرف شیعوں کی حمایتی کی وجہ سے اتنی بڑی ہستی کو ڈیگریڈ کریں، اس کو ڈی ویلیو کر دیں، اس کی احسانات کو وہ کر دیں۔ لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا نہ شکر ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بھئی وہ محسن ہیں مدارس کا۔ قاری عثمان صاحب جو ضلعی لیول کے وہ ہیں جمعیت کے، جمعیت ہماری ہے، سپاہ بھی ہماری، یہ ساری جماعتیں ہماری ہیں، دیوبندی جتنی ہمارے سر کے تاج ہی ہمارے پاس۔ تو قاری عثمان صاحب چونکہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں مدارس کے بارے میں، یا کوئی بھی جائے تو حمایت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ان کے ساتھ فون کرنا وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ کیا لکھا جاتا ہے؟ محسن مدارس، اور جس کی وجہ سے مدارس کے گیٹ کھل گئے، لاکھوں کی تعداد میں رخ ہو گیا مدارس کی طرف، وہ محسن مدارس نہیں ہے، اس کو اب ڈیگریڈ کریں گے، اس کے خلاف الزامات لگائیں گے، تہمتیں لگائیں گے، بیانات کھڑیں گے، انہیں بچونگل کو بٹھا دیں گے ان کے خلاف۔ کوئی ایک ٹکر کا بندہ بتا دو جو الزام لگا رہا ہو، جو مولانا تاج الدین صاحب کے عیب نکال رہا ہو، اس کے ٹکر کا کوئی ایک بتا دو۔ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں، امریکی ایک بڑا جرنیل صدر بنا امریکہ کا، تو لوگ اس کے خلاف ہو گئے کسی پالیسی کی وجہ سے۔ تو اس کے بیٹے سے کسی نے کہا کہ سارا امریکہ تقریباً زیادہ اکثریت آپ کے ابا کے خلاف ہے، گالیاں دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یا عیب جوئی کرتے ہیں، یا غیبت کرتے ہیں، تو آپ کے ابا پریشان نہیں ہوتے؟ تو اس نے کہا میرا باپ ان کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ ان کا زبان سے ذکر کرے، وہ توجہ نہیں دیتا، بات ہی نہیں کرتا۔ تو یہ تو ہیں اس قابل کہ مولانا طارق جمیل صاحب۔ میرے عزیزو، میں اللہ کی رضا کے ان کو نہیں کہہ رہا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی تھوکے آسمان کی طرف، تو کیا آسمان تھوک سے داغدار ہو جائے گا؟ وہ تھوک کہاں جائے گا؟ جو تھوک رہا ہے اسی پر آئے گا۔ مولانا تاج الدین صاحب کے مقابلے میں جتنے ان کے خلاف بول رہے ہیں، یہ ایسے ہی جیسے اوپر تھوک رہے ہیں، تھوک انہیں کے اوپر آ رہا ہے، لیکن وقت ثابت کرے گا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں موت بہت لکھی گئی، فرمائے وقت ثابت کرے گا کس کی موت زندہ رہتی ہے، کس کی فوت ہو جاتی ہے، کس کی نام بھی نہیں ہوگا، کسی کا شعرا۔ موت امام مالک کا آج بھی ذکر ہے اور قیامت تک ذکر رہتا ہے، اس کے مقابلے میں جتنی لکھی گئی ساری ردی کی ٹوکری میں گئی، کوئی جانتا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جتنے بلونگڑے، یہ بچونگڑے جو بیٹھے ہوئے ہیں مولانا تاج الدین صاحب پر بھرمار کر دیے یوٹیوب پر، اللہ کے ہاں یہ جواب دے سکیں گے؟ کیا مسجد میں بیٹھ کر کہہ سکتے ہیں ہم اللہ کے رضا کے لیے کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر بغض نہیں ہے، نفرت نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہو بغض کی، یہ سارا بغض نکال رہے ہیں۔ کیا یہ حق بیان کر رہے ہیں؟ یا ان کی اوقات ہے؟ کیا ان کی وولی ہے؟ ان کا یہ مقام ہے کہ اس ہستی کے ووٹ کریں، وہ جس شخص نے ساری زندگی لگا دی، جو لاکھوں لوگوں کا۔ دیکھیں میں اشارے کرتا ہوں، بات لمبی ہو رہی ہے۔ حضرت اقدس حضرت لاہوری صاحب رحمۃ اللہ لاہوری، ہمارے سر کے تاج، ہمارے اکابر بڑے، ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جا کر پڑھ لیجئے، کہ حضرت کی کتاب میں ہے کہ کسی نے خواب میں دیکھا ان سے، ما فعل اللہ پہ کیا کیا، کہ اللہ نے کہا جس دن سے تیری وجہ سے فلاں غیر مسلمان ہو گیا تھا، تیری زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور یہ واقعہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ اکیلا نہیں ہے، بہت ساری لائن لگی ہوئی ہے، بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک بندے کی وجہ سے ان کے گناہ معاف ہو گئے، مولانا تاج الدین صاحب جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ آ گئے، ان کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، بہت گناہ ہے۔ لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، جاؤ کرو گناہ، بھر دو زمین کو، آسمان کو، آسمان تک تمہارے گناہ چلے جائیں، لیکن تم توبہ کرو، اللہ معاف کر دے گا، اور پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ کیا اس کے گناہ اتنے بڑے ہیں کہ تم چھوٹے چھوٹے بچونگڑوں کو ان کے خلاف بولو؟ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ قیامت کے دن کہیں گے جہنم کے چیئرمین کو، جہنم کے چیئرمین کا نام مالک ہے، مالک جاؤ جہنم میں، دیکھو وہ جہنم میں جتنے جہنمی ہیں، جس نے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ کہا ہو اسے بھی جہنم سے نکال دو۔ وہ بھی جو اللہ کہنے کا ذریعہ بن رہا ہے لاکھوں لوگوں کا، وہ جہنمی بن گیا، اس کے خلاف اب بندوق کو بٹھا دیں گے، اس کی ساری دنیا کو عیب بتائیں گے، اس کو ہم نکال دیں گے کہ ہم تبلیغ سے نکال دیا۔ یہی غلطی کر رہے ہیں، یہ چھوٹے بھی غلطی کر رہے ہیں، شورا بھی غلطی کر رہے ہیں۔ شورا سر آنکھوں پر، میرا ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی معیار نہیں، کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، سر آنکھوں پر وہ بڑے ہیں، لیکن وہ بڑے غلطی کر رہے ہیں۔ میں اختلاف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں بڑوں کو غلطی کر رہے ہیں، اتنا بڑی ہستی کو وہ تو سر پہ بٹھانے کے قابل تھی، آپ اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں، آپ نکال رہے ہیں۔ وہ تو گلے لگانے کے قابل تھے، وہ تو اعزاز دینے کے قابل تھے، وہ تو کندھوں پر بٹھانے کے قابل تھے، اور آپ ان کے ساتھ یہ شر کر رہے ہیں، یہ شر کر رہے ہیں۔
میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. شیر شاہ میں گیا. شیر شاہ ایک کراچی والا بھی ہے, ایک شیر شاہ ریونڈ کے ساتھ ہے. وہاں بیان ہوا. بیان کے بعد جس گھر میں ہم کھانا کھا رہے تھے انہوں نے ایک واقعہ سنایا. میں آپ پہلے سنا چکا ہوں, شاید سنو. غیر مسلم کتنی قدر کر. قادیانی کا واقعہ سنا رہا ہوں. کسی ہمارے مسلمان نے قادیانی کو فون کیا رات کے 2 بجے. قادیانی کون تھا؟ مربی تھا ان کا بدبخت. اس کو کہا مجھے, یہ قادیانی بن کے کہہ رہے ہیں حالانکہ مسلمان ہیں, وہ شاید اس کے گواہ آج بھی موجود ہے جنہوں نے واقعہ سنایا تھا. وہ کہہ رہا ہے مجھے حضرت اقدس کی زیارت ہوئی ہے. یعنی وہ بیچارہ نادان قادیانی, اس کی زیارت ہوئی ہے. مسلمان کہہ رہا ہے قادیانی بن کر قادیانی مربی کو. وہ کہتے ہیں بتاؤ تم کس شہر میں؟ فلاں شہر میں. ایڈریس کیا ہے؟ یہ ہے. مکان نمبر کیا ہے؟ ٹھیک 2.25 گھنٹے یا 2.3 گھنٹے کے بعد رات کو اسی دروازے پر تھا. میں آپ کی قدم بوسی کرنے آیا ہوں, آپ کے ہاتھ چومتا ہوں, آپ کو بوسہ دیتا ہوں, آپ کے لیے تحفے لائے ہوں. تو نے حضرت قادیانی صاحب کی زیارت کی ہے اور میں تیری آنکھیں دیکھنا چاہتا ہوں, جو آنکھیں جنہوں نے قائد اعظم کی, جس نے میرے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ میرے نبی کی زیارت کی ہے. میں اس کی زیارت کرنے آیا ہوں. یہ قادیانی کا وہ ہے, وہ اتنا جذبہ رکھتا ہے. اور آپ اتنا بڑے محسن مسلمان جو لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. وہ بھائی لاکھوں لوگ پگڑیاں پہننے والے بن گئے مولانا تاج الدین صاحب کی وجہ سے. لاکھوں لوگ داڑھی رکھنے والے بن گئے مولانا تاج الدین صاحب کی وجہ سے. لاکھوں لوگ نمازی بن گئے مولانا تاج الدین صاحب کی وجہ سے. ایک دفعہ چونکہ میرے استاد ہیں مولانا تاج الدین صاحب, انہوں نے فرمایا کہ ایک ساتھی نے شکایت کی کہ فلاں ایسا ایسا معاملہ ہے, وہ دور ہے, ہدایت پہ نہیں آتا. میرے استاد محترم مولانا تاج الدین صاحب یہاں سے سفر کر کے حرمین جاتے ہیں, وہاں ملتزم پر کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں, اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. وہ ایک ایک بندے کے لیے تڑپنے والا بندہ اپنے خرچے پر کسی ایک سے بھی آج تک بیان کے لیے پیسے نہیں لیے, کسی ایک سے بھی فائدہ نہیں اٹھایا, چاہے شیعہ ہو, حکمران ہو, سیاستدان ہو, کسی کے لیے بھی 1 روپے بھی روادار نہیں ہے. اللہ نے اس کو اتنا نوازا ہے. وہ بھائی انذر الناس لا مناظر, یہ آپ کے پاس ہیرا تھا, اس کی قدر کریں. آپ کے پاس ہیرا ہے, اس کی ابھی بھی قدر کریں. تو اس لیے بات لمبی ہو رہی ہے, میں واپس آتا ہوں, بات کو سمیٹتا ہوں. تو اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے ان کا وہ کر لو, قدر کر لو, ان کی قدر کر لو, ان کی قدر کر لو. بخاری میں روایت نہیں پڑھی, ابھی بہت سارا مواد ابھی جمع ہیں, اس کو پھر دوسری کیس بناؤں گا میں انشاءاللہ. میں آخری بات کر کے ختم کر رہا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, علی تمہاری وجہ سے کوئی ایک شخص ہدایت پر آ گیا, تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ ہوائی جہاز کے برابر تھے اس ٹائپ. ایک بندہ, اور اس کی وجہ سے لاکھوں لوگ آ گئے. اس کو تو سر پہ بٹھانا چاہیے تھا, لاکھوں پگڑی والے بن گئے, سر پہ بٹھانا چاہیے تھا. لاکھوں لوگ ہدایت پر مسجد آباد کرنے والے بن گئے, سر پہ بٹھانا چاہیے تھا. یعنی میرے جیسے وکیل, جو وکیل بھی ہو, بگڑا ہوا ہو, شیعہ بھی ہو, اس کو اللہ نے ہدایت دے دی. وہ پگڑی پہن کے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے, امامت کروا رہا ہے, اور ممبر پر بیٹھا ہوا ہے, تو میری وجہ سے پھر سینکڑوں بن گئے. تو اس بندے پر آپ وہ کر رہے ہو, اس بندے کے ساتھ یہ حال کر رہے ہو. یہ احسان فرموشی ہے, یہ ظلم ہے, یہ قدردانی نہیں ہے, یہ غلطی ہے, یہ نادانی ہے. وہی نادانی کے میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کئی دنوں سے. جیسے میں نے عرض کیا, بار بار عرض کر رہا ہوں, قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں, صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے کہ اس ہیرے کو پہچان لو, قدر کر لو. ہم مردہ پرست لوگ ہیں, مردہ کی قدر کرتے ہیں, مردہ کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب زندہ ہوتا ہے تو ہم مردہ کے اوپر پھول ڈال رہے ہوتے ہیں, جب زندہ ہوتے ہیں تو اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ہم ایسے بھولے بھالے لوگ ہیں, کیا ہی عجیب شاندار لوگ ہیں ہم. وہ پی آئی اے پر لکھا کرتے تھے, با کمال لوگ لاجواب سروس. 90 کی بات ہے جب دنیا کی امام تھی پی آئی اے ہماری. آج تو نام بھی نہیں ہے ناموں میں. تو کیا ہم بھی با کمال لوگ ہیں, لاجواب سروس ہے ہماری. چھوٹے چھوٹے بچے بٹھا دیے مولانا تاج الدین صاحب کے پیچھے. یار کوئی ایک شخص, یہ جو عیب نکال رہے ہیں, یہ جو بیان کر رہے ہیں مولانا تاج الدین صاحب, کوئی ایک شخص بتا دے جس کی وجہ سے کسی ایک نے کلمہ پڑھا ہو. کوئی ایک شخص بتا دے جس کی وجہ سے کوئی ایک عالم بنا ہو. اور یہ تو اظہر من الشمس ہے, یہ دن کی روشنی سے زیادہ واضح ہے. تو آئیے طے کر لیجئے, توبہ کر لیجئے, حقدار کو حق دیجئے, احسان والے کو احسان کا بدلہ دیجئے, اور اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, دعا دیجئے, زبان کو بند کر دیجئے.